صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ انسان کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے ذکر کا معمول رکھنا چاہیے۔ ذکر جو ہے یہ چابی کی طرح ہے، جس طرح آپ کھڑی کو چابی دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 24 گھنٹے چلتی۔ تھوڑا سا ذکر 24 گھنٹے میں دھیان کے ساتھ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے 24 گھنٹے انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اس سے مسالہ لگتا ہے دل پر۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ کمپاس جو ہوتا ہے، کمپاس جس کو قطب نما بھی کہتے ہیں، قبلہ دیکھتے ہیں، تو اس کی سوئی کے اوپر مقناطیس کا مسالہ لگا ہوتا ہے، اور مقناطیس کا جو مرکز ہے وہ شمال ہے، کیونکہ پہاڑوں میں مقناطیس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ سوئی جو ہے ہمیشہ شمال کی جانب کھینچی رہتی ہے، جتنا ہلا لیں اس کو آپ، وہ پھر ودری متوجہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر مقناطیس کا مسالہ ہے، تو وہ تھوڑا سا مسالہ اپنے مرکز کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں جب انسان اپنے دل پر اللہ کی یاد، اللہ کی محبت کا مسالہ ایک دفعہ لگا لیتا ہے تو پھر اس کا مرکز عرش ہے، تو اس کا دل عرش کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ پھر حالات کی وجہ سے ادھر ادھر ہوتا ہے، جس طرح آپ اس کو ہلاؤ گے تو وہ سوئی ہلے گی، حالات آ جاتے ہیں، لیکن اس کو چین اس وقت آئے گا جب وہ اوپر کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ یہی ایک اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا راز ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ہی راز ہے کہ میری اور آپ کی جان، میرا آپ کا روح، میرا آپ کا قلب اللہ کی ذات سے متعلق رہے۔ بھائی یہ ہے گر، باقی اس دنیا یہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس کو فانی قرار دیا ہے اور متاع الغرور قرار دیا ہے کہ دھوکے کی ایک جگہ ہے۔ لیکن یہاں رہنے کا ایک سلیقہ ہے، ان کے بن کے رہو بس۔ اور ان کے کیسے بنے گا کہ جب انسان کو ایسی کوششیں دی گئیں کہ تم جب ایسی کوششیں کرو گے تو تمہاری روح، تمہاری جان، تمہارا دل ہم سے متعلق ہو جائے گا۔ یہ چیزیں دی۔ نماز روزے کا مقصد بھی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، کیوں؟ لذکری، تاکہ میں یاد رہوں۔ نماز پڑھتے پڑھتے بس میری یاد تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ تلاوت اس لیے کر رہے ہو، روزے اس لیے رکھ رہے ہو، صدقہ خیرات، حج عمرے، ان سب کا ایک ہی مقصود ہے کہ ہمارا دل اللہ کی ذات سے متعلق ہو جائے، ادھر متوجہ ہو جائے، ہمیں ان کی یاد ہمیشہ رہے۔ یہ یعنی اتنی اضطراری حالت ہو جائے کہ ہم بھلانا بھی چاہیں تو بھول نہ سکے، یہ چاہیے۔ اس مقام پر خدا ہمیں لے جائے، ہم چاہیں کہ ہم خدا کو بھلا دیں لیکن وہ پھر بھی نہ بھولیں۔ کیونکہ ایک بار جب انسان قرب الہی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں فرماتے۔ زیادہ جو دور ہوئے ہیں وہ پہلے سے دور ہی تھے، قریب ہوئے ہی نہیں۔ کہتے شیطان منزل پہ پہنچے ہی نہیں، یہ نہیں کہ منزل پہ پہنچے ہی نہیں، پہلی منزل سے دور تھا۔ جو دور ہوا ہے تو پہلے سے دور ہی تھا، وہ قریب ہوئے ہی نہیں۔ ورنہ جس کو حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے اور اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے تو یہ نعمت واپس نہیں لیتے ہو۔ اس لیے کہ میں اور آپ تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، کسی کو آج دوست بناتے ہیں، کل کو 2 نمبر نکلتا ہے، لیکن جب وہ کسی کو بنا لیتے تو ان کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے، اور پھر اس کو 1 نمبر رکھنا بھی جانتے ہیں۔ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے 1 نمبر بنائے، لیکن وہ تو 2 نمبر بھی ہو تو اس کو 1 نمبر کر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ جیسے مولانا روح فرماتے ہیں خار می گریس آئے پوش خلق، ایک کانٹا رو رہا تھا، اللہ ساری دنیا کے عیب تو چھپاتا ہے اور مجھے تو نے کانٹا بنا دیا۔ جو بندہ آتا ہے زور سے شور مچاتا ہے، بچو بچو بچو، کانٹا ہے، کپڑے پھاڑے گا، جسم کو تکلیف دے گا، بھاگو دو بھاگو۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیسا بنا دیا؟ آپ تو جنا ستار ہے، ستار العیوب ہے، وہ آپ نے مجھے سراپا عیب بنا دیا۔ رو رہا تھا۔
خار می گریز اے پوش خلق، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ مستجاب دعوتو گل آزار شد، اللہ نے دعا قبول کر لی، اس پر ایک پھول پیدا کر دیا، اور اتنا خوبصورت پھول پیدا کیا کہ اب اس پھول کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ ہاتھ پہ کانٹا بھی لگ جائے تو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کا عیب ایسا چھپ گیا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں جو کانٹے کو پھول بنا سکتا ہے، ہم جیسے دور پڑے ہوں کو اپنا قرب خاص دے کر اور اس پر قائم بھی رکھ سکتا ہے، ہمیشہ ان کے بن کے رہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن میرے اور آپ کو کوشش جاری رکھنی چاہیے، اس سے غفلت نہ کریں، یہ میرے اور آپ کا کام ہے۔ وہ کہتے اللہ چاہیں گے ولی اللہ استغفر اللہ، بندہ ہو کر یہ استغنا، اللہ چاہیں گے ٹھیک اللہ یوں کر دے چاہے نہیں نہیں نہیں، میرا کام جاری کرنا، روتا ہے رونا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے رونا، جاری کرنا۔ مولانا فرماتے جاری کرو کہ فضل اللہ زاری کی طرف آتا ہے، رو گے اللہ کا فضل آتا رہے گا تمہاری طرف۔ تم یہ نہ سوچو کہ جی مجھے اللہ چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چاہنا ہی ان کے چاہنے پر ہے، لیکن میرے اور آپ کا کام ہے احتیاج کو ظاہر کرے، اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اللہ ہم ہر وقت محتاج ہیں، ہمیں قدم قدم پر آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھو آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، بہت جگہ ہے، آگے ہو جاؤ۔ تو بہرحال تو یہ اجتماعی ذکر تو ایک ہفتہ واری وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزانہ ذکر نہ کریں۔ کبھی کبھی ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے، تو ہم ہفتے میں ایک بار تو روٹی نہیں کھاتے نا، دن میں 3 بار کھاتے ہیں، تو ذکر ایک بار ہی کر لیں روزانہ، روح کو اتنا بڑا فاقہ تو نہ دے۔ اور یہ ذکر کسے نیت کرے، اللہ سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک تسبیح اس میں ذات جلہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. کوئی کہ تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت بعزت ہو گئی لی فقیری ہی بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھنے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت الوقت البناء كما أنت إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روئے خبردار تیرا۔ اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ اپنا تعلق خاص ہمیں نصیب فرما، ہماری قلب و جان کو اپنی ذات سے ذات چپکا، اور غیر کو ہمارے دل سے دور فرما۔ یا اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما۔ یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو اپنی ولایت نصیب فرما، ولایت خاصہ نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ نماز کا ہمیں پابند فرما، نماز میں خشوع خضوع ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ تلاوت قرآن کی آناء اللیل آناء النہار ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے کاموں کو آسان فرما، سارے کاموں کو آسان فرما۔ وفاق المدارس کی امتحانات ہو رہے ہیں یا اللہ، طلبہ کے باقی بھی یا اللہ امتحان حافظہ مکمل فرما، طلبہ اور طالبات کو یا اللہ اچھے نمبروں سے کامیاب فرما، خصوصاً ہمارے مدرسے شاخیں اور ہمارے متعلقات جو بھی امتحانات دے رہے ہیں ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، ہمارے اولاد جو امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو عالم بن رہے عالمات بن رہے ہیں ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، نشر دین کے لیے، نشر محبت الہیہ کے لیے ہم سب کو استعمال فرما، ہماری اولادوں کو استعمال فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی اس مرکز کو اور اس خانقاہ یا اللہ مرکزی خانقاہ کو اور اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے جتنے امور ہیں آپ کے ساتھ سب کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ ان کو آپ کی محبت کے پھیلانے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ جتنے احباب دوست جہاں جہاں پر بھی یا اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ نشر محبت الہیہ کے لیے یا اللہ محنت کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرما، باثمر فرما، بار آور فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح مطیع اور فرما بردار فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو اچھے سے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما۔ اللہم یسر لنا امورنا والراحت لقلوبنا وابداننا والسلامۃ العافیت فی دیننا ودنیانا، وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفۃ فی اہلنا واطمس علی وجوہ اعدائنا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔